ایک بستی خوشحال، آباد، ظاہری طور پر ہر نعمت سے بھرپور، مگر اندر سے گناہوں میں ڈوبی ہوئی۔ یہ تھی قوم حضرت لوط علیہ السلام۔ وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بھول چکے تھے، وہ لوگ جنہوں نے شرم و حیا کی حدیں توڑ دی تھیں، اور وہ گناہ کرنے لگے تھے جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنا نبی بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام۔ انہوں نے محبت سے سمجھایا، نرمی سے روکا، اور بار بار کہا، اللہ سے ڈرو، یہ راستہ تباہی کا ہے۔ مگر قوم نے کیا کیا؟ ہنسی اڑائی، مذاق بنایا اور حق کو ٹھکرا دیا۔ وہ کہتے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب۔ یہ الفاظ صرف انکار نہیں تھے، یہ ایک چیلنج تھا۔ دن گزرتے گئے، راتیں بیتتی گئیں، مگر قوم نہ بدلی۔ اور پھر ایک دن شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر عجیب سی خاموشی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر چند اجنبی مہمان آئے۔ وہ عام انسان نہیں تھے۔ شام گہری ہو چکی تھی، ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو دیکھ کر فکر مند ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کتنی بے حیا اور سرکش ہو چکی ہے۔ وہ مہمان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، مگر حقیقت میں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ ابھی وہ گھر کے اندر ہی تھے کہ باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ لوگ جمع ہونے لگے، دروازے پر دستک، پھر زور زور سے چیخیں، لوط ہمیں اپنے مہمان دے دو۔ یہ آوازیں ان کی بے حیائی کا ثبوت تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل ٹوٹنے لگا۔ انہوں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ مگر قوم اور زیادہ ضد پر اتر آئی، دروازہ توڑنے کی کوشش، چیخیں، بدتمیزی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اسی وقت سے فرشتوں نے کہا، اے لوط گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام چونک گئے۔ فرشتوں نے کہا، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تم آج رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ۔ اور ایک حکم دیا گیا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ یہ ایک عجیب حکم تھا، مگر اس میں ایک راز چھپا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً تیاری کی اور رات کی تاریکی میں اپنے ایمان والوں کے ساتھ بستی چھوڑ دی۔ مگر ایک شخص پیچھے رہ گیا، وہ تھی ان کی اپنی بیوی۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر سناٹا تھا، جیسے کائنات بھی کسی بڑے فیصلے کی منتظر ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چند ایمان والوں کے ساتھ خاموشی سے بستی سے دور جا رہے تھے۔ قدم تیز تھے، دل بے چین تھا، مگر حکم واضح تھا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ وہ آگے بڑھتے رہے، صحرا کی طرف، نجات کی طرف، مگر پیچھے وہ بستی جہاں گناہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اب اپنے انجام کے قریب تھی۔ آسمان اچانک بدلنے لگا، بادل جمع ہونے لگے، ہوا تیز ہو گئی، اور پھر ایک زوردار آواز، ایسی کہ زمین کانپ اٹھی۔ فرشتوں نے حکم پایا اور انہوں نے پوری بستی کو زمین سے اٹھا لیا۔ گھر، راستے، لوگ، سب کچھ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ پھر ایک لمحہ آیا اور سب کچھ الٹ دیا گیا۔ بستی الٹ کر زمین پر دے ماری گئی، اور پھر آسمان سے بارش شروع ہوئی، مگر یہ پانی نہیں تھا، یہ پتھروں کی بارش تھی۔ ہر پتھر اپنے ہدف کو ڈھونڈتا ہوا، ہر گنہگار پر گرتا ہوا۔ چیخیں، خوف، تباہی۔ وہ بستی جو کبھی آباد تھی اب ملبے میں بدل چکی تھی۔ مگر اس سب کے درمیان ایک اور دردناک لمحہ، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے رہ گئی تھی، جب عذاب آیا تو وہ بھی اسی انجام کا شکار ہو گئی، کیونکہ وہ ایمان والوں میں شامل نہ تھی۔ یہ عذاب صرف جسموں پر نہیں تھا، یہ ایک قوم کی روح کی تباہی تھی۔ صبح کا وقت، سورج نکلا، مگر اس دن روشنی بھی اداس تھی۔ وہ بستی جو کبھی زندگی سے بھری ہوئی تھی اب خاموش تھی، ویران، تباہ اور مٹی میں ملی ہوئی۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت، صرف عذاب کے نشان دور کھڑے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے انجام کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں انہوں نے بار بار سمجھایا، رکا اور اللہ کا خوف دلایا، مگر انہوں نے سچ کو ٹھکرا دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ یہ صرف ایک بستی کی تباہی نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا، ایک نشانی کہ جب انسان حدیں پار کر دیتا ہے اور گناہ کو معمول بنا لیتا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اور وہ فیصلہ
किसी को नहीं छोड़ता। मगर इस कहानी में एक रोशनी भी है। वो लोग जो ईमान लाए, जो सच के साथ खड़े रहे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। क्योंकि अल्लाह का कानून हमेशा एक जैसा है। जो उस पर भरोसा करे वो नजात पाता है, और जो गुरूर, गुनाह और नाफरमानी में डूब जाए उसका अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। ये वाकया आज भी मौजूद है। जमीन पर उसके आसार आज भी गवाही देते हैं कि कभी यहाँ एक कौम थी, मगर आज वो सिर्फ एक कहानी है, एक इबरत।